جس میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان مردوں اور عورتوں کو کافروں اور شیطانوں کی مشابہت اختیار کرنے سے شدت کے ساتھ سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ ہم اور آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اپنی مخلوقات میں انسانوں کو ایک بڑا رتبہ اور بڑا مقام عطا کیا ہے۔ چنانچہ انسانوں کو اشرف المخلوقات کچھ لوگوں نے کہا ہے، اور اللہ تعالی نے انسانوں کے اوپر جس طرح کرم کیا ہے، مہربانی کیا ہے، ایسے ہی انسانوں کو کچھ ایسی مخلوقات سے بچنے اور دور رہنے کا حکم دیا ہے جو انسانوں کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہوا کرتے ہیں، یعنی جنہوں نے بیڑا اٹھا لیا ہے انسانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، عام طور پر جیسے شیطان ہے۔ جب کوئی انسان شریر اور بدمعاش ہو جاتا ہے تب اسے شیطان کہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی شیطان ایک مخلوق ہے جو آگ سے پیدا کی گئی ہے، اور اس نے انسانوں کو بہکانے، پھسلانے اور سیدھے راستے سے ہٹانے کا بیڑا اٹھا رکھا ہے، اور شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے جس سے اللہ تعالی نے ہم کو اور آپ کو بچنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ شیطان انسان کو اللہ کی راہ سے دور لے جانے کی کوشش کرتا ہے، اجالے سے اندھیرے میں لے جانے کی کوشش کرتا ہے، اور شیطان ہر وقت انسان کے ساتھ اس کے خونوں میں دوڑتا رہتا ہے۔ ہر ممکن طریقے سے شیطان انسان کو بہلانے کی، پھسلانے کی کوشش کرتا ہے۔ انسانی مخلوقات میں ایک مخلوق ہے جسے کافر کہا جاتا ہے، چاہے وہ ہندو ہوں یا کرسچن ہوں یا یہودی ہوں یا سکھ ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرنے جو لوگ اقرار کرتے ہیں انہیں مسلمان کہا جاتا ہے، اور جو اللہ کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار نہیں کرتا، مانتا نہیں ہے، اسے کافر کہا جاتا ہے، چاہے وہ ہندو ہو یا شودر ہو یا بدھسٹ ہو یا کرسچن ہو یا یہودی ہو، کوئی بھی ہو۔ تو کافر لوگ بھی مسلمانوں کے خصوصی طور پر دشمن ہیں، اس وجہ سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، دین اسلام کی مخالفت کرتے ہیں، اور دین اسلام پر چلنے والوں کے خلاف بغض، کینہ، کپٹ، عداوت اور دشمنیاں رکھتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ کافروں کی بھی مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے۔ یعنی ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہر اس عادت کے اپنانے سے، ہر اس طور طریقے کے اپنانے سے، ہر اس ڈھرے اور راستے کے اپنانے سے منع فرمایا ہے جو کافروں کا راستہ ہے، کافروں کا طریقہ ہے، یا شیطانوں کا راستہ اور شیطانوں کا طریقہ ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف کے اندر بیان فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی۔ مشابہت سمجھتے ہیں؟ سیم ٹو سیم جس کو کہا جاتا ہے، کسی کی چال اختیار کر لینا، کسی کا لباس اختیار کر لینا، کسی کی کوئی چیز اختیار کر لینے کو مشابہت کہتے ہیں۔ کہتے ہیں فلاں آدمی فلاں کے مشابہ ہے، یعنی ملتا جلتا ہے، فلاں چیز فلاں، جیسے موبائل، یہ ٹیلی فون ہے، یہ ٹیلی فون اس ٹیلی فون کے مشابہ ہے، یعنی اس ٹیلی فون کی بناوٹ، شکل و صورت، رنگ و کلر اور کیفیتی اس ٹیلی فون سے ملتا جلتا ہے، اس کو مشابہت کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کی مشابہت کرنے سے
اور شیطانوں کی مشابہت کرنے سے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ اور ایک مسلمان کے دل میں سرور دو عالم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت اور محبت ہوتی ہے، اس لیے جب مسلمان کے کان سے کوئی ایسی بات ٹکرائے یا مسلمان کے کان میں کوئی ایسی بات پہنچے جس میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کی مشابہت اختیار کرنے سے یا شیطانوں کی مشابہت اختیار کرنے سے روکا ہو، منع کیا ہو، تو مسلمان کو چاہیے کہ اس بات پر دھیان دے، اس بات پر غور و فکر کرے، اور اپنے سماج سے لڑتے ہوئے، اپنے من سے لڑتے ہوئے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سمجھے اور اس پر کیا کرے؟ عمل کرے۔ بہت ساری چیزوں میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اور آپ کو کافروں کی مشابہت اختیار کرنے سے سختی کے ساتھ منع کیا ہے۔ وہ ساری چیزیں تو اس 10 منٹ کے 10 میں نہیں بیان کی جا سکتی، لیکن چند چیزیں میں حدیث کی روشنی میں بیان کرتا ہوں۔ چنانچہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں ہاتھ سے کھانے اور پینے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا اور پیتا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آج دیکھیے دینی جہالت کی وجہ سے یا آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگ بائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں اور پیتے بھی ہیں، ایسا کہ نہیں ہے؟ اب آپ سنیں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تربیت اور حدیث رسول۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تأکلوا بالشمال فإن الشیطان یأکل بالشمال، رواہ مسلم۔ تم بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ پیو، کوئی بھی چیز بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ پیو، کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا اور پیتا ہے۔ الٹے ہاتھ سے، بائیں ہاتھ سے کون کھاتا پیتا ہے؟ شیطان کھاتا پیتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یأکلن احدکم بشمالی، ہرگز تم میں سے کوئی آدمی بائیں ہاتھ سے نہ کھائے، بالکل نہ کھائے، ولا یشربن بہا، اور بائیں ہاتھ سے ہرگز بالکل نہ پیے، فإن الشیطان یأکل بالشمال ویشرب بہا، کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا اور اسی سے پیتا ہے۔ اب یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سننے کے بعد ہمارے اوپر واجب اور ضروری ہے کہ ہم ہمیشہ کھانے پینے میں داہنے ہاتھ کو، سیدھے ہاتھ کو استعمال کریں۔ ہاں اگر داہنے ہاتھ میں کوئی ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے داہنا ہاتھ اٹھتا نہیں ہے، تب مجبوری کی صورت میں بائیں ہاتھ سے کھانا پینا جائز ہوگا، ورنہ کسی بھی حالت میں بائیں ہاتھ سے کھانا پینا جائز نہیں ہے، حرام ہے اور شیطان کی مشابہت ہے میرے بھائیوں ساتھیوں۔ اسی طرح سنیے ایک اور چیز میں میرے بھائیوں اور ساتھیوں ذرا غور سے سنیے گا۔ اللہ کے آپ جانتے ہیں کہ مجوسی جو آگ کے پرستار ہوتے ہیں یہ کافر ہے کافر کہ نہیں؟ یہودی یہ کیا ہے؟ کافر ہے، اور مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن تھے، اور آج تک ان کی دشمنی کا اثر ہے کہ سنی مسلمانوں کے خلاف یہودیوں کے بیٹوں نے کیا کچھ نہیں کیا ہے میرے بھائیوں ساتھیوں۔ ایک مسلمان اپنے لیے یہ نہیں پسند کرے گا کہ اسے یہودی کہا جائے، پسند کرے گا کوئی؟ کیونکہ وہ مسلمان ہے،
وہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کا کہنے والا ہے، اس بات کا ماننے والا ہے کہ اللہ تعالی کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے حبیب اور رسول ہیں۔ تو جس طرح ایک مسلمان یہودیوں کے دین کو غلط سمجھتا ہے، ان کے اخلاق کو غلط سمجھتا ہے، اسلام کے خلاف ان کی دشمنی کو اچھی طرح جانتا اور سمجھتا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے جب مسلمان کو اس بات کا علم ہو جاوے یا اسے جب یہ بات پتہ چل جائے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے حبیب ہیں، جو ہمارے مصطفیٰ ہیں، جو ہمارے نبی ہیں، جو ہمارے رسول ہیں، جن کی اطاعت و فرما برداری ہمارے اوپر واجب ہے، جو ہمارے اوپر مہربان اور شفیق تھے، جو ہمارے لیے ہر نفع بخش چیز کو پسند کرتے تھے، جو ہمارے لیے ہر نقصان دہ چیز کو ناپسند کرتے تھے، جب یہ پتہ چل جائے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے اس چال سے ہمیں منع کیا ہے، تو ہمیں اس سے کیا کرنا چاہیے؟ بچنا چاہیے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے، اور ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو سمجھ کر، مان کر، راضی ہو کر کے، زبردستی نہیں، سماج اور معاشرے کے ڈر سے نہیں، کسی دنیاوی غرض اور مقصد سے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے محبت کرتے ہوئے، آپ کی سنت پاک سے عقیدت و محبت کرتے ہوئے، دل سے مان کر کے اس پر کیا کرنا چاہیے؟ بولیے بھائی، عمل کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول برا نہ لگے میرے بھائیوں ساتھیوں، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے مونچھ کو چھوٹی رکھو اور داڑھی کو بڑھاؤ، اور یہودیوں کی، مجوسیوں کی مشابہت نہ اختیار کرو۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر داڑھی مبارک تھی، ٹھیک نہیں؟ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہی کام کرتے تھے جو رب چاہتا تھا، صحیح ہے کہ نہیں؟ اللہ کے رسول اکرم اسی بات کا حکم دیتے تھے جو رب چاہتا تھا، صحیح ہے کہ نہیں؟ صحیح ہے کہ نہیں؟ اللہ کے رسول اکرم سے اپنے امتیوں کے لیے ہر خیر کو پسند کرتے تھے، اور ہر نقصان پہنچانے والی چیز کو بہت زیادہ ناپسند کرتے تھے۔ اللہ کے رسول اکرم سے نے فرمایا ہے اعف اللحا، داڑھی کو بڑھاؤ، مونچھ کو پست رکھو، اور یہودیوں اور مجوسیوں کی جو کہ کافر قوم ہیں ان کی مشابہت نہ اختیار کرو۔ اسی لیے علماء کرام نے فرمایا ہے کہ داڑھی رکھنا فرض اور واجب ہے، اور جو شخص داڑھی نہیں رکھتا، چھیلتا ہے یا اس میں کوئی خرد برد کرتا ہے، وہ ایک طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف عمل کرتا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں ساتھیوں، ہمیں اسلام کے اس پرچم کو، اسلامی اس نشانی کو ہمیں رکھنا چاہیے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ داڑھی چھیلنا، میرے بھائیوں معاف کریں گے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، بڑے گناہوں میں سے ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے کھلا مخالفت کرنا ہے۔ ہو سکتا ہمارے من میں یہ بات یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ببانگ دوحل یہ اعلان فرما دیا ہے کہ شیطان ہمیشہ تمہیں فقر و فاقہ کا، محتاجی کا سے ڈراتا ہے، تمہارے دلوں میں محتاجی کا ڈر پیدا کرتا ہے، ایسا کرو گے تو تم محتاج ہو جاؤ گے، ایسا کرو گے تم غریب ہو جاؤ گے، ایسا کرو گے تو تم مالدار ہو جاؤ گے۔ ہو سکتا ہے ہمارا برا سماج، ہمارے سماج میں رہنے والے برے لوگ، یا شیطان جو انسانوں کا کھلم کھلا دشمن اور سب سے بڑا دشمن ہے، ہو سکتا ہے آپ کا دل کہے کہ آپ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم مبارک پر عمل کریں، تو وہ ڈرائے کہ کہیں کفیل فنش نہ لگا دے، کہیں یہ نہ ہو جائے، لوگ متوا کہیں گے، لوگ۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، ہم مسلمان ہیں، ہمارے رسول کی محبت ہمارے دلوں میں ہے، اس لیے ہمارے رسول کے حکم کی محبت بھی ہمارے دل میں ہو۔ لہذا میرے مسلمان بھائیوں ساتھیوں، داڑھیوں کو رکھو، داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھ کو پس رکھو، یہ آپ کے پیارے حبیب کا حکم ہے، اور جو شخص اس حکم پر عمل نہیں کرتا وہ اپنے عمل کے حساب سے یہودیوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے اور کافروں کی مشابہت اختیار کرتا ہے۔ میرے بھائیوں ساتھیوں،
اسی طریقے سے ایک تیسری چیز جس میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے جس کے سر میں چاہتا ہے بال اگاتا ہے اور جس کے سر میں چاہتا ہے بال نہیں اگاتا. جس کے سر میں چاہتا ہے بال سفید کر دیتا ہے اور جس کے سر میں چاہتا ہے بال کالا رکھتا ہے. جب کسی مسلمان کا بال سفید ہو جاوے، چاہے کسی بیماری کی وجہ سے یا بڑھاپے کی وجہ سے یا جسمانی کمزوری کی وجہ سے، تو سفید بال کو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلر کرنے کا حکم دیا ہے، رنگنے کا حکم دیا ہے، اسے سفید چھوڑنے سے منع فرمایا ہے. ہاں گلشن بھائی، ہاں دادا، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں سید بھائی سفید بال کو سفید رکھنے سے منع کیا ہے، اس کے کلر کرنے سے کا خضاب لگانے کا حکم دیا ہے. پہلے تو یہ سمجھیے. اور اسی طریقے سے سفید بال کے اکھاڑنے سے منع کیا ہے، سفید چھوڑنے سے منع کیا ہے، سفید اکھاڑنے سے منع کیا ہے، اور سفید بال کو رنگنے کا حکم دیا ہے، چاہے سر کا بال سفید ہو جاوے یا داڑھی کا بال سفید، کیونکہ یہی ایک ظاہری بال ہے جو لوگوں کے چہرے پر اور سر پر نظر آتا ہے. اگر کوئی شخص اپنے سفید بال کو رنگتا نہیں ہے تو ایک طرح سے کلر نہیں کرتا ہے، تو ایک طرح سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتا ہے. جان لیجیے، اسے کاٹ کے نکال کے پھینک دیتا تب بھی مخالفت، سفید چھوڑتا ہے تب بھی مخالفت ہے نا. رنگتا ہے تو یہ مخالفت نہیں ہے، کلر نہیں کرتا. لیکن کس چیز سے رنگا جائے گا وہ بھی آگے آ رہا ہے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، سنا میرے بھائیو ساتھیو، کتنی پیاری حدیث ہے، اور یہ حدیث متفق علیہ ہے، بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الیہود والنصارى لا یسبغون فخالفوہم. یہودیوں کے جب بال سفید ہو جاتے ہیں، نصرانیوں یعنی کرسچنوں کے جب بال سفید ہو جاتے ہیں تو وہ رنگتے نہیں ہیں، کلر نہیں کرتے، تو تم ان کی مخالفت کرو. کیا کرو؟ ان کی مخالفت کرو. کیا مطلب نکلا سید بھائی، گلشیر بھائی اور دادا؟ کیا مطلب نکلا کہ جب اللہ تعالیٰ تمہارے داڑھی کے بالوں کو یا سر کے بالوں کو سفید کر دے، یا زیادہ بال سفید ہو جاوے یا ایک دو بال ہی سفید ہو جاوے، تو یہودیوں اور نصرانیوں کی مخالفت کرو. وہ کلر نہیں کرتے، وہ رنگتے نہیں ہیں، تم اسے کیا کرو؟ رنگو. رنگنے کا حکم دیا، کلر کرنے کا حکم دیا اللہ کا. اب اگر کوئی شخص سے حکم سننے کے بعد کلر نہیں کرتا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتا کہ نہیں کرتا؟ ٹھیک ہے، کلر کرنے میں محنت ہے، جھمیلا ہے، تھوڑا وقت لگے گا، لیکن میرے بھائیوں ہمیں پسند ہو یا نہ پسند ہو، ہمارا من چاہے یا نہ چاہے، ہمارا سماج پسند کرے یا نہ پسند کرے، ہماری بیوی پسند کرے یا نہ پسند کرے، ہمیں بیوی کی پسند کو، سماج کے پسند کو نہیں دیکھنا ہے، ہمیں عرش والے رب کے پسند کو دیکھنا ہے، ہمیں اس اسلام کی پسند کو دیکھنا ہے، ہمیں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کو دیکھنا ہے، کیونکہ رب کی پسند اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ہی سب سے بہترین پسند ہے. رب کی پسند اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ہی سب سے بہترین پسند ہے میرے بھائیوں صاحب. تو سفید بالوں کو رنگنے کا، کلر کرنے کا حکم دیا. لیکن کس چیز سے کلر کیا جائے یہ بھی جان لیجئے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں حکم دیا ہے کہ تم اپنے بالوں کو کلر کرو اور کالے رنگ سے بچو. اجتنبوا السواد، کالے رنگ سے بچو. یعنی آپ کسی بھی رنگ سے کلر کر سکتے ہیں سوائے کالے کے. کالا خضاب لگانا یہ حرام اور ناجائز ہے.
बड़ा गुनाह है। बल्कि अबू दाऊद की एक रवायत जिसको बहुत सारे मुहद्दिसीन ने सही करार दिया है, उस रवायत से पता चलता है मेरे भाइयों कि जो शख्स काला खिजाब लगाएगा वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा, वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा। चाहे सर के सफेद बालों को काला कलर करे, काला खिजाब लगाए, काली मेहंदी लगाए, या दाढ़ी के बाल को काला कलर करे, काली मेहंदी लगाए, ये हराम है और बड़ा गुनाह है। किस चीज से कलर करने का अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में हुक्म दिया है? एक चीज है कतम, जो एक घास फूस है, और दूसरी चीज है मेहंदी। मेहंदी। और अब तो मेरे भाइयों साथियों बड़ा आसान हो गया, 4 रियाल में रामी कौन या रानी कौन मिलता है, 4 रियाल में, और मेहंदी 20 रियाल किलो मिलती है ना। 4 रियाल में रामी कौन, सबसे अच्छा रामी कौन है, और एक रानी कौन को ट्यूब आता है। 10 मिनट के लिए लगा करके हल्का बैठ जाइए, और उसके बाद बाल इस कलर के हो जाएगा, यानी ना बुन्नी कलर जिसको कहते हैं, गावा का कलर है ना एकदम सुर्ख और ना एकदम काला, है ना। और उसके बाद जब नहाइए तो फौरन शैम्पू ना इस्तेमाल कीजिए। लगाने के बाद 10-15 मिनट लगाने के बाद, है ना, हाथ में लगाएंगे तो हाथ भी चल जाएगा, कोई चीज पहन करके लगा लीजिए, हल्का हल्का भी लगा लेंगे सैयद भाई, गुलशेर भाई। तो 10 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद उसको धुल डालिए और फौरन तेल लगा लीजिए, कोई भी तेल, नारियल का तेल है, कोई भी तेल लगा लीजिए, समझ रहे हैं आप लोग। और एक दिन शैम्पू ना इस्तेमाल कीजिए, देखिए इंशाल्लाह 10 दिन तक चलेगा और बाल भी अच्छा लगेगा, खूबसूरत लगेगा। ना भी हमें खूबसूरत लगे, हमारे समाज को ना भी खूबसूरत लगे, लेकिन हमारे हबीब ने इसका हुक्म दिया है, हमारे रब ने इसका हुक्म दिया। तो काला खिजाब, चाहे काली मेहंदी हो या काला खिजाब हो या काला कोई केमिकल हो, बाल, सफेद बाल को काला करने से अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है, और ये बड़ा गुनाह है। और अबू दाऊद की हदीस के मुताबिक जो काली मेहंदी या काला खिजाब या सफेद बाल को काला करता है वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा। बाकी ब्राउन कलर से, भूरे कलर से, बुन्नी कलर से, सुर्ख कलर से, जिस कलर से की चीज चाहे आप उसको लगा सकते हैं, चाहे मेहंदी लगाएं और चाहे कोई पाउडर लगाएं या कोई भी चीज करें। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार रिसालत में अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद मोहतरम, जिनका नाम अबू कुहाफा था, उनको लाया गया। किस दिन? जिस दिन मक्का फतेह हुआ, जिस दिन मक्का सन 8 हिजरी में। अब तक अबू बकर सिद्दीक के वालिद मुसलमान नहीं हुए थे। यही से पता चलता है कि हम लाख अपने माँ बाप के लिए, अपनी औलाद के लिए लाख खैर चाहे, लेकिन जिस दिन मुकद्दर होगा उसी दिन खैर उनको मयसर और नसीब होगा। यह अलग बात है कि हम अपने वालिदैन के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपनी ज़ुर्रियत और आलो औलाद के लिए, अपने दोस्तों अहबाब के लिए और सारे मुसलमान मर्दों के लिए, सारी मुसलमान औरतों और बहनों के लिए हर मुमकिन खैर की कोशिश करेंगे, हर मुमकिन खैर की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर हमारी कोशिश नाकाम हो जावे, खैर ना पहुंचे, तो हम ये समझ ले शायद अल्लाह ताला को मंजूर नहीं। और ये बात मैं आबिद भाई के लिए कहता हूं, किसी काम में जल्दी ना करें। हम इखलास नीयत के साथ अपने सारे मुतल्लिकीन, दोस्त अहबाब, बाल बच्चों के लिए खैर की कोशिश करें मुनासिब अंदाज से। और अगर उन्हें हिदायत नहीं मिल रही है, वो सुधर नहीं रहे हैं, तो हम ये समझ लें कि शायद अल्लाह ताला को अभी मंजूर नहीं। देखिए सन 8 हिजरी, हिजरत के 8वें साल मक्का फतेह हुआ। उस वक्त तक अबू बकर के वालिद मोहतरम अबू कुहाफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान नहीं हुए, जबकि अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत पहले मुसलमान हो चुके थे, है कि नहीं?
بہت پہلے مسلمان. تو بہر فتح مکہ کے دن ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا گیا. اللہ کے رسول اکرم بوڑھے آدمی تھے, بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا, جب اللہ کے رسول کو بتلایا گیا کہ مسلمان ہونا چاہتے, تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان کو لاد کے لائے کیوں؟ مجھے حکم دیتے میں خود ان کے گھر میں پہنچ جاتا. یہ احترام ہے بڑے بوڑھوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں. یہ ضعیفوں اور کمزوروں کے ساتھ مہربانی اور شفقت ہے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بوڑھوں اور کمزوروں کے بارے میں. تو کہتا ہے اللہ کے رسول ان کو لاد کے لائے کیوں بھائی؟ مجھے خود بتاتے میں ان کے گھر میں پہنچ جاتا. تو ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ سر کا بال اور داڑھی کے بال, ایک پودا ہوتا ہے سغامہ کہتے ہیں, ہے نا, ایک دم سفید تھا سغامہ کی طرح. ایک پودا ہوتا ہے جو سفید ہوتا ہے, جس کو اس طرح ہم سمجھایا جا سکتا ہے کہ جیسے سفید کبوتر, جیسے داڑھی کے بال بھی پورے کیا تھے؟ سفید تھے, اور سر کے بال بھی پورے سفید تھے. تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا غیروا ھذا, اس سفیدی کو چینج کرو, اس سفیدی کو بدلو. واجتنبوا السواد, اور کالے رنگ سے بچو. سفیدی کو چینج کرو, اس کو کلر کرو, اس کو خضاب لگاؤ. خضاب کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہر خضاب کالا ہی ہو, اسی لیے کہا جاتا ہے الخضاب الاسود, کالا خضاب. کالے خضاب کے علاوہ کسی بھی کلر سے ان کے رنگ کو رنگو. اور دوسری حدیث میں اللہ کے رسول نے کہا علیکم بالکتم والحنہ, کتم اور حنہ لگایا کرو, مہندی لگایا کرو, کتم اور مہندی لگایا کرو. تو ان حدیثوں سے پتا چلا میرے بھائیوں ساتھیوں کہ کسی کے سر کا یا داڑھی کا بال سفید ہو جائے تو اسے سفید نہیں رکھنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ اسے کلر کرنا چاہیے, اور کالے کے علاوہ دوسرا کلر استعمال کرنا چاہیے. کالے سے اللہ کے رسول نے کیوں منع فرمایا عبد الحکیم؟ کیونکہ سر کے بال یا داڑھی کے بال سفید ہوتے دو وجہوں میں سے کسی ایک وجہ سے, یا تو بیماری کی وجہ سے, نزلہ و زکام زیادہ جس کو رہتا ہے, اور یا بڑھاپے یا لمبی عمر ہونے کی وجہ سے, ہے نا. نوجوانوں کے اکثر بال کیا ہوتے ہیں, جیسے ماشاء اللہ تبارک اللہ, اللہ برکت دے, علم میں برکت دے, عمل میں برکت دے, نوجوانوں کے بال کیا ہوتے ہیں, یا غیر بیماروں کے بال کیسے ہوتے؟ کالے ہوتے. یہ ہوتا ہے نا اکثر یہ. اب اگر ہم اس کو کالا کلر کر دیں گے تو دیکھنے والے کو کیا ہو سکتا ہے؟ دھوکہ ہو سکتا ہے کہ نہیں. اور اللہ کے رسول نے دھوکہ دھڑی سے منع فرمایا, من غشنا فلیس منا, جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں. گویا ہمارے بال سفید ہو گئے سر کے داڑھی کے, ہم نے اس کو بنی کلر لگایا, براؤن کلر لگایا, تو دیکھنے والا جان جائے گا ان کا بال کیا ہے؟ سفید ہے, یا تو بیماری کی وجہ سے یا عمر لمبی ہو جانے کی وجہ سے. ایک بات تو یہ ہوئی. دوسری چیز آپ اس وقت دیکھ رہے ہوں گے, اور اللہ ہدایت دے نائیوں کو, اللہ ہدایت دے نائیوں کو, یہ دین ہے غیر مسلموں کا, یہ چال ہے اللہ اس کے رسول کے حکموں کی مخالفت کرنے کا, یا یہ وجہ ہے فلمی ہیرو کی نقل کرنے کا. آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت سارے لوگ کنارے بال کو خوب چھلا لیتے ہیں یا باریک کر لیتے ہیں, اور اوپر بال کیا رکھتے ہیں؟ بڑا رکھتے ہیں. دیکھتے ہیں آپ لوگ کہ نہیں دیکھتے ہیں؟ میں تو تنگ ہوں نائیوں سے, ان کو کہہ کے بھیجتا ہوں کہ دیکھنا میڈیم کٹانا, اور سب بال برابر رہا ہے. وہ ایک دن تو ایسا باریک کی دھار ادھر کر دیا اوپر بال. اس کو کہا جاتا ہے قزح, اس کو عربی میں کہا جاتا ہے قزح, یعنی سر کے کنارے بال کو باریک کر دیا جائے یا چھیل دیا جائے اور اوپر کے بال کو بڑا رکھا جائے. اب تو میرے بھائیوں ساتھیوں ایک چیز میں بتاؤں, وہ حضرات جن کو آپ لوگ 110 کہتے ہیں, یعنی جو سنی نہیں ہے, سمجھ رہے ہو نا, جو سنی نہیں ہے, جو جانتے ہو نا, حالانکہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, ان کے یہاں داڑھیوں کے بنانے کا, سر کے بال رکھنے کا ایک عجیب ڈیزائن چل رہا ہے. عجیب ڈیزائن, تلوار کٹ داڑھی ایسے کر کے کرتے ہیں, ہے کہ نہیں. بال میں عجیب ڈیزائن چل رہا ہے, اور بہت سارے بال لوگ تو اب عورتوں کی طرح بال رکھنے لگے ہیں,
عورتوں کی طرح بال, اور یہ اکثر کرسچنوں کے اندر, غیر مسلموں کے اندر پایا جاتا ہے. اور تو کل میں نے ایک فلپینی کو دیکھا جو اسلام لینے کے لیے آیا, الحمدللہ مسلمانوں کے, لیکن بال کی نہیں ساری چیز بتلائی جاتی ہے. وہ بال بھی بڑا بڑا رکھے اور ہیئر بینڈ کیا بولتے ہیں لڑکیاں جو لگاتی ہیں وہ بھی لگائے ہوئے, لیکن پہلی فرصت میں ساری چیز, پہلے ہی دن ساری چیز نہیں بتایا جاتا ہے. نئے مسلموں کو تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ دین سکھایا جاتا ہے, بنیادی چیز پہلے سکھائی جاتی ہے, پھر یہ چیزیں روکی جاتی ہیں. تو اس کو قضا کہا جاتا ہے. یہاں ایک دم باریک کر لو, یہاں سے یہاں تک, اور اوپر ایسے بال لگو. اس سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. اور عورتوں کو سر کے بال مونڈنے سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے, اللہ کی کوئی بیماری آ جائے. سنیے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القضاء, متفق علیہ. اللہ کے رسول نے قضاء سے روکا ہے, منع کیا. قضاء کسے کہتے ہیں؟ قاف زا عین, قضاء کسے کہتے ہیں؟ کہ سر کے کنارے کنارے بال کو چھیل لیا جائے یا ایک دم باریک کر دیا جائے, اور اوپر کے بال کو کیا رکھا جائے؟ بڑا رکھا جائے. اس سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے؟ منع کیا. اور جو یو پی کے مسلمان ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہندو لوگ اس کو چرکی بولتے ہیں, سر چھلا لیتے ہیں اور بیچ میں تھوڑا سا بال وہ لوگ. اس سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول, دیکھیے اس حدیث سے دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے اندر کوئی دین اسلام کی مخالفت دیکھتے تھے تو وقت اور حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اس سے فوراً روکتے تھے, منع کرتے تھے. یہی ہمیں بھی ہونا چاہیے کہ جب ہم کسی کے اندر کوئی شریعت کی مخالفت یا دین کی مخالفت دیکھیں تو حالات اور وقت کے پیش نظر ہے نا, اس کو شفقت و محبت سے کیا کریں؟ منع کریں, پیار کے ساتھ, جیسا وقت اور حالات. تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو دیکھا جس کے سر کے کچھ بال چھلے ہوئے تھے اور کچھ بال چھوڑ دیے گئے تھے. سر کا بال کچھ اس بچے کا چھیل دیا گیا تھا اور کچھ بال اوپر کیا کیا گیا تھا؟ چھوڑ دیا گیا تھا. فنہاہم عن ذلک, تو اللہ کے رسول نے ان لوگوں کو, ان کے بچے کے گارجینوں کو اس سے روکا. اللہ کے رسول نے فرمایا اترکو کلو, یا تو پورے سر کے بال چھوڑ دو, او احلقو کلو, یا تو پورے بال چھیل دو, یا تو پورے بال نہ چھوڑ دو, یا تو پورے بال چھیل دو. ایسا نہ کرو کہ کچھ بال چھیل دیا جائے اور کچھ سر کے اوپر بال کو چھوڑ دیا جائے. لہذا میرے بھائیوں ساتھیوں اس سے ہمیں بچنا چاہیے. اسی طرح عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے. تو آج کے درس میں کیا بتلایا گیا کہ شیطانوں اور کافروں کی مشابہت سے ہمیں بچنا چاہیے, چاہے وہ اخلاق میں مشابہت ہو یا عقیدے میں مشابہت ہو یا عمل میں مشابہت ہو یا لباس میں مشابہت ہو یا چال و چلن میں مشابہت ہو, کیونکہ اللہ کے رسول اکرم نے کافروں اور شیطانوں کی مشابہت اختیار کرنے سے ہمیں منع فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا. میرے بھائیوں ایک کتاب ہے ریاض الصالحین, ریاض الصالحین, اسے ہم لیں اور ایک ایک حدیث ڈیلی پڑھتے رہیں, ایک ایک حدیث ڈیلی پڑھتے رہیں. اس میں مختلف قسم کی حدیثیں مختلف موضوع کے تعلق سے ہیں اور اس میں یہ ساری چیزوں, ان ساری چیزوں کے متعلق حدیثیں بیان کی گئی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو نبی سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آپ کی حدیث پاک سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مکمل طریقے سے اسے سمجھنے, عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم.